الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليه۔ سورہ یونس کے چوتھے اور پانچویں رکوع میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی حقانیت کے دلائل اور اس کی تفصیلات بیان کی ہیں، اور ان تفصیلات کے بیان میں اللہ تعالیٰ نے کافروں کو یہ چیلنج دیا ہے کہ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ، کہ تم قرآن مجید کی صورتوں جیسی ایک صورت ہی بنا کر لا دو، اور اس صورت کے بنانے میں تم جسے مدد کے لیے اللہ کے سوا بلا سکتے ہو، پکار سکتے ہو، بلا لو۔ یعنی قرآن مجید کا یہ کھلا چیلنج ہے کہ قرآن جیسی ایک صورت اور پھر قرآن جیسی ایک آیت ہی لا کر دکھا دو تو پھر تمہارا انکار سمجھ میں آتا ہے، لیکن اگر تم قرآن مجید کی آیات جیسی ایک آیت بنانے پر بھی قدرت نہیں رکھتے، جو اپنی فصاحت میں، اپنی بلاغت میں، اپنے اسلوب میں، اپنی جامعیت میں، اپنی معلومات کی صفائی اور ستھرائی میں، اور اپنی معلومات کی عالمگیریت میں قرآن مجید کے مثل ہو، اگر تم ایسی ایک آیت لانے پر بھی قادر نہیں ہو تو تمہیں اس قرآن کی عظمت کے سامنے سر تسلیم خم کر دینا چاہیے۔ تمہیں مان لینا چاہیے کہ یہ کسی بندے کا کلام نہیں ہے، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے نازل کردہ ہے۔ لیکن انسان کا المیہ یہ ہے کہ یہ انسان بعض اوقات حقیقت کو کھلی آنکھوں سے دیکھنے کے باوجود اسے تسلیم نہیں کرتا۔ یہ انسان کا بہت بڑا المیہ ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں، اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں قرآن مجید کی حقانیت، لیکن وہ جسم اور عقل اور دل اسے قبول نہیں کرتا۔ شیطانی وساوس آڑے آ رہے ہیں، نفسانی خواہشات آڑے آ رہی ہیں، حقیقت کو جاننے کے باوجود، حقیقت کو ماننے کے باوجود، حقیقت کو تسلیم کرنے سے انکار، یہ انسان کی فطرت ہے۔ یہ انکار کافروں نے کیا، مشرکین مکہ نے کیا۔ قرآن کہتا ہے بل کذبوا بما لم یحیطوا بعلمہ ولما یأتہم تأویلہ، کہ جب یہ قرآن مجید کے علم سے آشنا نہ ہوئے اور قرآن مجید کی حقیقت ان کے سامنے نہیں آئی تو انہوں نے قرآن مجید کا انکار کیا، وگرنہ انکار کی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی۔ سب دلائل مکمل ہیں، ساری حقیقتیں واضح ہیں، لیکن ان کی بدقسمتی کہ وہ دل کے اندر اس حقیقت کو نہیں اترنے دیا اور انکار کے راستے پر چل پڑے۔ کذالک کذب الذین من قبلہم، ان سے پہلے لوگوں نے بھی پہلی آسمانی کتابوں کا انکار کیا۔ فانظر کیف کان عاقبۃ الظالمین، آپ دیکھیے کہ ظالم لوگوں کا کیا انجام ہوا۔ ومنہم من یؤمن بہ، ان میں سے بعض ایسے ہیں جو اس پر ایمان لائیں گے۔ ومنہم من لا یؤمن بہ، بعض ایسے ہیں جو ایمان نہیں لائیں گے۔ وربک اعلم بالمفسدین، اور اللہ شرارت کرنے والوں کو خوب جانتا ہے۔ وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُلْ لِي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ،
اگر وہ آپ کی تکذیب کریں، آپ کو جھٹلائیں، تو آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میرے لیے میرا عمل ہے اور تمہارے لیے تمہارا عمل ہے۔ انتم بریئون مما اعمل، جو میں کرتا ہوں تم اس کے جواب دہ نہیں ہو، وانا بریء مما تعملون، اور جو تم کرتے ہو میں اس کا جواب دہ نہیں ہوں۔ یعنی اگر تم انکار ہی کے راستے پر چلنا چاہتے ہو، اگر تم بدعملی کے راستے پر ہی چلنا چاہتے ہو، تو اس میں میرا کوئی نقصان نہیں ہے، نقصان تمہارا اپنا ہے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ، قرآن یہ کہتا ہے کہ ان میں سے بعض لوگ ایسے ہیں کہ جو آپ کی طرف کان لگاتے ہیں۔ أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ، کیا آپ بہروں کو سنا سکتے ہیں اگر ان کو سمجھ بھی نہ ہو؟ یعنی وہ لوگ کہ جو قرآن سننے کے بعد اس کی حقانیت کے سامنے سر تسلیم خم نہیں کر رہے، قرآن مجید انہیں بہرا قرار دے رہا ہے کہ یہ بہرے ہیں، سنتے ہیں لیکن سننے کے باوجود بہرے ہیں، دیکھتے ہیں لیکن دیکھنے کے باوجود اندھے ہیں، اس لیے کہ وہ سننا جو اللہ کے قریب نہ لے جا سکے، جو حقیقت کے سامنے سر نہ جھکا سکے، وہ سننا نہیں ہے، اور وہ دیکھنا جو انسان کو ہدایت کے راستے پر گامزن نہ کر سکے، جو انسان کو اللہ کے قریب نہ لے جا سکے، وہ دیکھنا نہیں ہے۔ قرآن نے کہا ہے کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، اصل میں دل اندھے ہو جاتے ہیں۔ جب دل اندھا ہو جاتا ہے تو حق کی بات دل میں نہیں اتر سکتی، حق کی بات کانوں کے راستے سے دل کی طرف نہیں آتی، حق کی بات آنکھوں کے راستے سے دل کی طرف نہیں آتی، در حقیقت اندھا تو دل ہو جاتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ، ان میں سے بعض تو آپ کی طرف کان دھرتے ہیں۔ أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ، آپ ان بہروں کو کیا سنا سکتے ہیں جبکہ ان کو عقل بھی نہیں ہے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْظُرُ إِلَيْكَ، بعض آپ کی طرف دیکھتے ہیں۔ أَفَأَنْتَ تَهْدِي الْعُمْيَ وَلَوْ كَانُوا لَا يُبْصِرُونَ، آپ نابینا کو کیا راہ دکھا سکتے ہیں جبکہ وہ سوجھ بوجھ بھی نہ رکھتا ہو۔ یعنی قرآن مجید ان لوگوں کو جو حقیقت کو تسلیم کرنے سے منکر ہیں، جو حق کو ماننا نہیں چاہتے، حق کو سمجھنا نہیں چاہتے، جن کے دل ہدایت کی طلب سے خالی ہیں، قرآن مجید ان لوگوں کو اندھے اور بہرے قرار دیتا ہے۔ یعنی جب دل میں حق کو قبول کرنے کی استعداد ختم ہو جائے، جب بس وہ اپنی مرضی اور اپنی ڈگر پہ چلنا چاہے، جب اللہ کا حکم اور نبی کا طریقہ اس کے سامنے کوئی حیثیت اور وقت نہ رکھتا ہو، تو اب یہ ایسے ہی ہے جیسے دیکھنے سے محروم ہو گیا، جیسے سننے سے محروم ہو گیا۔ میرے محترم بھائی اور دوستو، یہ تو طے شدہ حقیقت ہے کہ جب تک انسان میں طلب نہیں ہوگی، اس کے دل میں ہدایت کا بیج نہیں لگ سکتا۔ اللہ نے ہدایت کو اتنا سستا نہیں بنایا کہ اللہ بے طلبوں کو بھی دے۔ اللہ نے ہدایت کو قیمتی چیز بنایا ہے۔ اللہ ہدایت سے، ایمان سے اور یقین سے طلب والوں کو ہی آشنا کیا کرتا ہے۔ ایک برتن کو اگر آپ الٹا کر کے نلکے کے نیچے رکھیں گے تو 100 سال بھی پڑا رہے وہ برتن تو اس کے اندر پانی نہیں بھر سکتا، اور اگر وہ برتن سیدھا کر کے رکھیں گے تو چند ہی لمحوں میں وہ لبریز ہو جائے گا، وہ بھر جائے گا۔ یہ دل بھی برتن ہیں، القلوب اوعیہ، یہ دل برتنوں کی مانند ہیں۔ دل کا برتن سیدھا ہوگا، ہدایت اور حق کو قبول کرنے کا جذبہ ہوگا اور طلب ہوگی تو اس کے اندر حق اترے گا، تو اس کے اندر ہدایت اترے گی۔ اور اگر یہ برتن الٹا ہوگا تو ہدایت کی باتیں سنتا رہے گا، دیکھتا رہے گا، پڑھتا رہے گا، لیکن برتن کے الٹا ہونے کی وجہ سے وہ حق کی بات، وہ حق کا کلمہ، وہ ہدایت کا کلمہ وہ اس کے دل میں ہرگز نہیں اتر سکتا۔ بغیر طلب کے اللہ ہدایت سے نہیں نوازا کرتا۔ جن میں طلب ہوتی ہے، جو حقیقت کو سمجھنا چاہتے ہیں، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی طرح اللہ انہیں ایران سے اٹھاتا ہے اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں
حاضر کروا دیتا ہے جب دل میں حق کو قبول کرنے کی طلب اور جذبہ ہوا کرتا ہے، اور جب حق سے نفرت ہوتی ہے، اور جب حق سے اسے الجھن محسوس ہوتی ہے، اور جب حق اسے برا لگتا ہے، اور جب اس کے دل میں ہدایت کی طلب نہیں ہوتی، تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا سگا چچا ابو لہب ہی کیوں نہ ہو، وہ بھی ہدایت سے محروم ہی رہتا ہے، اور قرآن میں اس کے لیے بد دعائیں نازل ہوتی ہیں۔ تو اللہ کے نزدیک اصل معیار انسان کی طلب ہے کہ دین کو سیکھنے کی طلب کتنی ہے، ہدایت کے حاصل کرنے کی طلب کتنی ہے، قرآن کو سمجھنے کی طلب کتنی ہے۔ اللہ پاک اس طلب کے مطابق انسان کو عطا فرماتے ہیں، اور جب طلب نہ ہو تو پھر یہ آنکھیں دیکھنے کے باوجود نہیں دیکھتی، یہ کان سننے کے باوجود نہیں سنتے۔ جب طلب نہ ہو تو قرآن ان آنکھوں کو اندھی آنکھیں کہتا ہے، اور ان کانوں کو بہرے کان کہتا ہے کہ جو دین کی طلب سے، ہدایت کی طلب سے عاری ہیں اور خالی ہیں۔ اور اسی لیے فرمایا کہ ان اللہ لا یظلم الناس شیئا، اللہ لوگوں پہ ظلم نہیں کرتا کہ انہیں ہدایت سے محروم رکھے، بلکہ وَلَٰكِنَّ النَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، یہ خود اپنے آپ پہ ظلم کرتے ہیں۔ اللہ اسی کو ہدایت سے محروم رکھتا ہے جو ہدایت کی طلب سے خالی ہو جاتا ہے۔ تو فیصلہ تو اس نے خود کیا، اللہ نے تو اسی کے فیصلے پر مہر تصدیق ثبت فرمائی، اور اس نے ہدایت کے راستے پر چلنے کا فیصلہ خود کیا، خود طلب پیدا کی، خود اللہ سے دعا مانگی۔ تو اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان پہ ظلم نہیں کرتے، بلکہ لوگ خود اپنی جانوں پہ خود فیصلہ کرتے ہیں، اپنے گمراہ ہونے کا یا اپنے ہدایت یافتہ ہونے کا فیصلہ لوگ خود کرتے ہیں۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّن نَّهَارٍ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ، کہ جب ہم انہیں جمع کریں گے قیامت کے دن تو یہ ایسے ہوں گے گویا دن کی ایک مختصر سی گھڑی دنیا میں ٹھہرے ہیں، اور وہاں ایک دوسرے کو پہچانیں گے۔ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ، اور ان لوگوں نے نقصان کا سودا کیا جنہوں نے اللہ کی ملاقات کا انکار کیا۔ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ، اور وہ ہدایت کے راستے پر نہ آئے۔ ان لوگوں نے صحیح معنی میں گھاٹے کا اور نقصان کا سودا کیا کہ دنیا کی چند لمحے کی زندگی کی خاطر ابد الآباد باقی رہنے والی زندگی میں ناکامی مول لے لی۔ اگر اس زندگی میں جو مختصر سی تھی، اسے قرآن دن کے ایک ٹکڑے کی طرح قرار دیتا ہے، اگر اس زندگی میں اطاعت پر آ جاتے تو یہ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی کامیاب ہو جاتی۔ اللہ پاک ہم میں سے ہر ایک کو ان تمام باتوں کو سمجھ کر ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔